السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ نور امان اللہ. ویورز, آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی موجود ہیں. اگر ہم انہیں پیشے کے لحاظ سے پولیٹیشین کہیں تو ہرگز غلط نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی ڈیلی روٹین میں ان سے انسانیت کا بھی سبق ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اعظم مارکیٹ کے صدر بھی ہیں. اعظم مارکیٹ کے صدر بننا اور اس کے علاوہ سیاست کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک جانا ہے, انہی سے ہی جانتے ہیں. اپنے گیسٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم سر, ملک زمان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر کرو. سر ہمیں بتائیے کہ یہ اتنے آئی جی, اتنے سی سی پی او تبدیل ہوئے اور پیسے دے کر آئے, اور نعرہ لگایا جاتا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ تھانہ کلچر چینج کیا جائے گا. کوئی تھانہ کلچر چینج نہیں, سارا ایک ٹوپی ڈرامہ تھا نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے. نوجوان نسل کو بس یہ کہا جاتا تھا کہ جی نیا پاکستان, عمران خان آئے گا, ملک کے قرضے اتر جائیں گے, نوکریوں کی بھرمار لگ جائے گی, نئے گھر آ جائیں گے. ہم نے ایسے خواب دکھا دیے, آج کا نیا خواب آ گیا, نیا ابا جی آ گیا. پہلے اماں جی آئی تھیں, اب ٹرمپ صاحب ابا جی آ گئے ہیں. ابا جی نے نیا چیز دکھانی ہے, اب جی دوسرے ابا جی کو رہا کروائیں گے, مسیحا بن کے آ جائے گا. وہ یار وہ وقت بھول گئے ہو جب وہ سائفر کا لیٹر دکھا رہے تھے کہ امریکہ کی سازش تھی, کہ یار وہ کہاں گیا؟ ایبسولوٹلی نوٹ. یہ سوال پوچھنا چاہیے نا, ہم غلام ہیں, یہی ڈائلاگ تھا نا. کہاں گیا وہ ڈائلاگ؟ ہم کوئی غلام ہے کہ آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں. تو آج ہر لونڈے لپاڑے کی فیس بک کے اوپر لکھا ہوتا ہے ابا جی آ گئے, ابا جی آ گئے, ابا جی آ گئے. پہلے ان کی اماں جی آتی تھیں, پھر آج ابا جی آ گئے ہیں. اچھا زمان صاحب, ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ آپ کا 2021 میں تھا جب آپ نے عمران خان کو پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا. اور 2021 عمران خان کا ایک پیک بوم پیریڈ چل رہا تھا, حکومت بھی تھی پی ٹی آئی کی, اس کے باوجود خیر بات کہہ دیا. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کیا رہا؟ میں جب گورنمنٹ میں آیا تھا نا, جب حکومت بنی تو ہمیں نا بڑا ایک معاملہ ہوا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. یار وہ ایک دل کو زخم دینے والی بات ہے. میری والدہ کا انتقال ہوا تھا, اس کے بعد مجھے نفرت ہو گئی تھی. سر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر والدہ کا انتقال اور پی ٹی آئی سے نفرت اور پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دینا, کیا والدہ کو صحیح ٹائم نہ دے سکتے تھے سیاست کی وجہ سے؟ جب کرونا آیا نا تو ہم نے اپنی ذات تک جو کچھ کر سکتے تھے کرنے شروع کر دیے, لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیا, کیونکہ لاک ڈاؤن تھا. جو میں بس یہ کہوں گا اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرنی شروع کی ہوئی تھی تب, جیسا بھی تھا کر رہے تھے. اب میں اپنی فیملی کو توجہ نہیں دے رہا تھا, بس یہ تھا کہ یار ہماری پارٹی کا نام آگے نکلے, ہر چیز آگے ہو. کوئی یہ نہ کہ یہ بالکل گھر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایسا سین ہوا میرے ساتھ کہ میری والدہ کو بھی کووڈ ہو گیا. جب میری والدہ کو کووڈ ہوا تو میں پھر اپنے گھر اپنی والدہ کو دیکھتا رہا. 3-4 دن تو گھر پہ رہے, وہ ڈاکٹروں سے ان کا کنسلٹ کر کے ان سے دوائیاں لیتے رہے. لیکن جب ایک پیک آیا نا, جب وہ سلنڈر گھر کے اندر ہی رکھا ہوا تھا, تو اس کا ایک لیول ہوتا ہے 16. جب انہوں نے کہا اس کو کراس کرنا ہے, کراس کرنے کے بعد آپ کو وہ آئی وی مارکس لگتا ہے ایک, وہ پہلے لگنا ہوگا, تو وہ ہاسپٹل سے ہی لگے گا, یہاں سے نہیں لگے گا. تو آپ اپنی والدہ کو ہاسپٹل میں داخل کروائیں. آپ بلیو کریں, اتنے سورس ہونے کے باوجود میں اپنی والدہ کو ہاسپٹل داخل نہیں کروا سکا. اس وقت کی منسٹر صاحبہ تھی, آج مشکل میں ہیں, اللہ ان کی مشکل آسان کرے. جی اللہ ان کی مشکل آسان کرے. لیکن اس ٹائم صاف سفید جواب ملا تھا مجھے, آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی چیز کے اوپر جو میں اپنی والدہ کو ایک ہاسپٹل داخل نہیں کروا سکتا. خیر 20 دنوں بعد میری والدہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے مجھے نفرت ہو گئی تھی ان لوگوں سے کہ یار جو کس کے لیے میں نے یہ کیا. میں 2007 میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. کوئی ایک بندہ یہ کہہ دے کہ ملک زمان نصیب نے پی ٹی آئی سے اپنے مفاد کے لیے کوئی کام کیا ہے,
کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ اس نے فلانی جگہ سے فلانا قبضہ کیا ہے، فلانی دیاری لگائی ہے، کوئی چیز، کوئی ایک پی ٹی کا بندہ ہی اٹھا کے کہہ دے مجھے، الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میں رزق حلال کماتا ہوں. لیکن تب احساس ہوا کہ نہیں یار، لوگ وفادار نہیں ہیں، یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں. ویسے ہی مجھے نفرت ہو گئی. اس کے بعد کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے عبدالعلی خان صاحب نے بلایا. بڑے بھائی ہیں جی، وہ بڑی عزت کی جگہ ہے میری. ان کے ساتھ میرے بھائی شعیب صدیقی صاحب، انہوں نے کہا کہ سیاست میں آؤ واپس. میں نے ان دونوں شخصیات کو انکار کیوں نہ ہو سکا؟ بڑے احسان ہیں جن کے میرے پہ. یہ وفادار لوگ ہیں. وفادار لوگ میں ہونے میں اور سیاستدان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. مجھے شروع سٹارٹ سیاست بھی علیم خان صاحب نے، شعیب صدیقی صاحب نے کروائی تھی. ٹھیک ہے. جب یہ میں 2 سال کہیں نہیں کچھ نہیں کی کر رہا تھا تو کاروبار کر رہا تھا، مجھے انہوں نے اسپیشل بلایا کہ نہیں کرو سیاست. تو پھر سیاست دوبارہ تھوڑا سا اسی میں، یعنی میں اب چھوٹا سا، اب میرا نا جو ڈومین ہو گئی ہوئی ہے نا، وہ میری ایک دماغ کے اندر کوئی کیا چیز ڈل چکی ہے کہ یار میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، جس کا اجر میرے والدین کو ملے. کسی کے دل سے، کسی کے پیٹ سے دعا نکلے کہ یار اس لڑکے نے وہ کام کیا ہے، اور اس کی دعاؤں کا صدقہ میرے والدین کے لیے اللہ پاک جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. اور وہی چیز کو اپنے دماغ میں ڈالا کہ یار یہ بھی ایک صدقہ چیز ہے، یہ بھی ایک خیرات کی چیز ہے کہ یہ لوگوں میں بانٹو، کہ لوگوں کے کام کرو، لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلے، لوگوں کے ارمان پورے ہو سکے، لوگوں کی چیزیں کوئی پوری کر سکے، اپنے دل کو راحت دینی ہے. والد صاحب کے اتنے آپ فرما بردار تھے اپنے والد صاحب کے، اور ان سے محبت کا بھی ایک بہت رشتہ تھا. تو والد صاحب کی زندگی میں جب وہ بہت ساری پنچایتیں لگایا کرتے تھے اور اس میں انصاف بھی دیا کرتے تھے، قصوروار کو کوئی نہ کوئی سزا بھی ملا کرتی تھی، تو اندرون لاہور کی دشمنیوں کی، فساد کی جڑ سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے، اور اندرون لاہور کی دشمنیوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ جو لوگ گھروں کو بچاتے تھے نا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے. یعنی میں لاہور شہر کی بات کروں گا، بڑے نامور لوگ تھے جن لوگوں نے بڑی پنچایتیں لگائی. ایک باؤ تارک صاحب کا نام تھا، ان لوگوں نے بڑی صلح کروائی. ایک ملک آغا صاحب ہوتے تھے، ملک شعیب انور صاحب ہوتے تھے، ملک عارف صاحب ہوتے تھے. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے تھے کسی کے گھر کو لڑائی ہو رہی ہے تو خود پہنچ جاتے تھے. جن لوگوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اندرون لاہور کی دشمنی ختم کی. ایک چاچی شادے کا نام تھا، بڑا نامور نام ہے، کاروباری بندہ تھا، میاں پیجے صاحب تھے، جن لوگوں نے لوگوں کے گھروں کو ڈھانپا ہے. ایک پالیٹیشین جب سیاست کر رہا ہوتا ہے، اور اب جو ہم موجودہ دور کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ پالیٹیشینس بھی ٹک ٹاکر بنتے جا رہے ہیں. سب سے بڑی مثال ہماری سی ایم صاحبہ ہی ہیں، اور ان کی ٹک ٹاکس پر بھی بہت تنقید کی جاتی ہے. تو آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا ایک جو ٹائٹل ہے وہ بھی یہی ہے، پالیٹیشین ورسز ٹک ٹاک. اور آپ بھی ٹک ٹاکرز کو کافی دعوت دیتے ہیں، ٹک ٹاکرز کے ساتھ ہی پائے جاتے ہیں، جبکہ سیاستدانوں کا اور ٹک ٹاکرز کا اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی لیول ہے. لیکن ملک زمان صاحب تو ٹک ٹاکرز کے ساتھ بالکل یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹک ٹاکر ہی بنے ہوتے ہیں. لوگ اب نکل کے آ گئے ہیں، بڑے لوگوں کا نا آج کل لگا جو آپ کے ہاتھ پہ آپ کا اسمارٹ فون ہے نا، وہ آپ کے لیے کل کائنات ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون کیا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب جب سے آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ چکے ہیں نا، تو دنیا بڑی چھوٹی ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور چھوٹی ہوتی ساتھ نا یہ اور شرنک ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے. پہلے لوگ ویڈیو لگاتے تھے، پریس کانفرنس سنتے تھے، ٹاک شو سنتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے. اب کسی بھی چینل پہ چلے جائیں، ان کا جو پورا پروگرام ہوگا 45 منٹ کا یا 50 منٹ کا، اس میں سے 2 منٹ 1.5 منٹ 2.5 منٹ وہی کلپ اٹھایا جاتا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر چلتا ہے، جو فیس بک کے اوپر چلتا ہے، جو یوٹیوب کے اوپر چلتا ہے. اب اس میں سے بھی
1.5 منٹ میں سے بھی اس کی جو مین چیز نکالی جاتی ہے وہ آ جاتا ہے 20 سیکنڈ کا, 25 سیکنڈ کا, 30 سیکنڈ کا, جو ٹک ٹاک کے اوپر چلتا ہے. اب دنیا زیادہ نا یہ نہیں دیکھتی کہ ہم لوگوں کی باتیں زیادہ سنیں, بس مناسب باتیں سنی اور دستی آگے کر دیا. وہ ٹک ٹاک اس لیے زیادہ ہٹ ہو گیا. کیا آپ بھی دیگر سیاستدانوں کی طرح ٹک ٹاکر سے اور ٹک ٹاک پلیٹ فارم سے کوئی مخالفت رکھتے ہیں؟ جی میری مخالفت بالکل ہے. جو بری حرکتیں کرتے ہیں یا جو عجیب سی مووی بناتے ہیں یا لوگوں کے اندر جتنے ایسے سوشل میڈیا کے اندر جھوٹے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے تب وہ کافی ٹک ٹاکر کو بلا کے پروموٹ کرتے تھے. وہ بھی ظاہری بات ہے. تو یہ چیزیں نا میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے بندے کو باہر نکلنا چاہیے. دیکھیں نا واٹس ایپ کے اوپر آپ اس کا بھی ایک گروپ بن چکا ہوا ہے, اس کے اوپر براڈ کاسٹ شروع ہو چکے ہیں. آپ ایک میسیج کرتے ہیں 50 سے 60 ہزار بندوں کو وہ چلا جاتا ہے. یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں, اس سے آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. میں اس کے متعلق کیا سوچ رہا ہوں, یہ میری اپنی انڈیویجولی بات ہے. میں اس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہ رہا ہوں. اس انسٹیٹیوٹ کے اندر کیا ہوگا کہ جو ہمارے لڑکے, جو ہمارے نوجوان اس ٹائم بے روزگار ہیں, وہ کام سیکھنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر جا کے کام سیکھیں. ان کو بتایا جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں, کیسے. دیکھیں چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. وہ ہمیں ہماری ہم لوگوں کے اوپر وہ چیزیں ایڈ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو کیسے آپ نے کرنا ہے. کیا آپ نے وی لاگر سے کیسے پیسہ کماتے ہو, وہ آ کے آپ کو بتائیں, آپ کو سیشن دیکھے جائیں. آپ یوٹیوب سے یا انسٹا سے یا فیس بک سے یا امیزون سے جتنی بھی سائٹیں پیسے کیسے کماتے ہیں, لوگوں کو نہیں اتنا آئیڈیا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ وہاں سے اس کا ایک انسٹیٹیوٹ ہو, وہاں پہ سکھایا جائے. اس کے اوپر میرا کیا کام ہوگا, اس کے اوپر میرا یہ کام ہوگا کہ کئی اسٹوڈنٹ آتے ہیں جن کے پاس بڑی چیزیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے, لیکن ان کے فائنینشلی طور پہ وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں. وہ اگر کوئی ایک پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں, جسٹ لائک اے پرفیوم انہوں نے لانچ کرنا, اس کی کاسٹ آ رہی ہے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ, وہ ہے اس کو ہم دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار لانچ کرے. ہمیں بتائیے یہ کاروبار کا آغاز کب کیا, کس طرح سے ہوا, یہ ایک پوری جرنی بتائیے. جب اسٹوڈنٹ تھا تب بڑا پولیٹکس میں آ گیا, یوتھ ونگ میں, اسٹرائکوں میں بڑا آگے ہو گیا. وہ تب نہ ایک الٹا سیدھا کام میرے سے بھی ہو گیا تھا. نوجوان تھے, اس نوجوانی میں ظاہری بات ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ اسٹرائکوں میں جانا, چیزوں کو دیکھنا. تو تایا جی اس ٹائم میں نا بڑے نامور لاہور میں ڈی ایس پی تھے. ٹھیک ہے. والد صاحب تبادلہ مارکیٹ کے صدر تھے. پتہ چلا یہ اس لڑکے کی وجہ سے یہ کام خراب ہوا ہے. اچھا وہ کام کیا تھا؟ وہ تھا کوئی کام نہیں, الحمدللہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں تھی, لیکن وہ نوجوانی کے اندر وہ جب لوگوں کو آپ جی بالکل جو کہا نہیں جاتا کہ بندے کا برین واش کر کے کہ یہ کام کر دینا ہے, وہ کم عمری کے اندر بچہ جا کے وہ کام کر دیتا ہے. تو ایسا ہی کام تھا, کالج لیول کا ہی تھا وہ. تو اس میں نا اسٹرائک ہم نے کی ہوئی تھی, اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کوئی ایسا ہو گیا تھا جس کے اندر میرا بڑا ہائی لائٹ ہو گیا تھا. وہ ایسا ہی کام تھا. تو گھر والوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اس لڑکے نے قابو نہیں آنا تو اس کی شادی کر دو. اچھا اسی لیے آپ نے کہا بڑی دکھ دری بات وہ یہ سنا رہا تھا. تو انٹر کے فوراً بعد, یعنی انٹر کا رزلٹ آیا میرا اکتوبر میں آیا, تو دسمبر میں میری شادی کر دی گئی. میری ایج تھی تب 18 سال. جس طرح نہیں پڑھنا ہے بالکل بالکل. میری شادی کر دی. میرے والد صاحب نے بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی, بڑی اس ٹائم پہ بڑا مشہور ہوئی تھی شادی بڑی. شادی کے بعد 10-12 دن تو گزارے. اب میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کیا کرنا ہے؟ میرے والد صاحب نے مجھے اعظم مارکیٹ لے گئے. اعظم مارکیٹ لے کے گئے. ہماری ایک دکان تھی, وہ ابو میرے نے کرائے پہ دی ہوئی تھی. میرے ابو نے مجھے وہاں پہ بٹھا دیا. اچھا. پہلے 2-3 دن تو میں آتا گیا جاتا تھا, گھر گیا, واپس آ گیا دکان پہ, گھر گیا, سیٹ والی ڈیوٹی. تیسرے دن جب میرے والد صاحب کا وہاں پہ گزر ہوا تو میں ایسے وہ جو میرے استاد تھے ان کی کرسی میں میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میرے والد صاحب نے دیکھا, تو میرے والد صاحب نے ان کو بولا کہ ایتھے اس کرسی سے کی بیٹھا ہے. انہوں نے کہا جی
ایتھے نہیں بہنا تو انہیں کتنے بہنا. ہاں. میرے والد صاحب نے مجھے دوگ لگائی. اچھا. چلو ایک کام کر. اور جو ان کے دوست تھے جن کو دکان دی انہوں نے کہا ایسے کو اتنے بٹھایا ہے کہ کم سکھاؤ. ہاں. تو مجھے پہلی دفعہ نا زندگی میں انہوں نے کہا چل کم سیکھ. اب کام کیا سیکھنا تھا؟ وہ یہ تھا جی کپڑا ناپنا ہے. کپڑا کیسے ناپنا جی؟ اچھا. انہوں نے میرے استاد تھے, انہوں نے پھر میرے پہ سختی کرنی شروع کی. انہوں نے روز کے میرے سے وہ تھان جو سے کھلواتے, طے کرواتے. جب مندہ ہوتا تب تو ایک ایک تھان کھلواتے, جب کوئی تیزی ہوتی تو پھر وہ پیمائش کروانی شروع کر دیتے. وہ روز کی پھر میں اس پہ ٹرین ہونا شروع ہو گیا پیمائش کرنے میں. کوئی 2 ماہ 2.5 ماہ تو یہ کم ہوتا رہا. ہماری یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ آج کل کی یوتھ ہم بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ دیکھ رہے ہیں. ملک میں نوکریاں نہیں ہیں, ملک چھوڑ کر جا رہی ہے. آپ ایک تجربہ کار انسان ہیں, کاروبار کا بھی تجربہ رکھتے ہیں, ملک کے حالات سے بھی بخوبی واقف ہے. کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیا بھاگ جائیں سبھی جوان یہاں سے بے روزگاری کے ہاتھوں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا بھاگنا چاہیے. جب تک آپ اپنے دماغ کے اندر اپنے آپ کو فائٹر نہیں کھلواؤ گے, آپ مینٹلی طور پہ آپ یہ نہیں سوچو گے کہ آپ فائٹر ہو, آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے, تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی. اور میں بس نا ایک چیز پیغام ضرور دوں گا اپنے یوتھ کے لڑکوں کو, ایک چیز کا پیغام, وہ یہ ہے کہ امید کسی پہ نہ لگاؤ. کسی پہ کوئی امید نہ لگاؤ. صرف اور صرف ایک چیز ہونی چاہیے, وہ ہے یقین. اور یقین صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر, وہ وعدہ لا شریک ہے. اس کے اوپر یقین کرو, سچی نیت سے کام کرو, اللہ پاک خود ہی باغ لگا دے. تھینک یو سو مچ ونس اگین سر, آپ کی تشریف آوری کا. اور اتنے سارے ٹاپکس کس طرح سے کور ہو گئے, وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. اور ہمارے آج کے بھی گیسٹ بہترین ثابت ہوئے. ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے گیسٹ کے منہ سے ایسی چیزیں آپ کو سننے کو ملی, ایسی لرننگ آپ کو ملی سیکھنے کو, جس سے آپ لوگوں کی زندگی یقیناً بہتر ہو سکتی ہے اور بدل سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. فی الوقت اللہ حافظ.